السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اور طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ذہب حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انسان اگر اس سبب کو پانا چاہے تو کوئی مشکل بات نہیں، بلکہ چند لمحات اپنے اندر جھانکے تو اس کو اندر سے آواز آئے گی کہ اس ہماری تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف اللہ کی طرف سے منتخب ہو کے آئے بطور رسول اور نبی۔ رحمت کائنات نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی کہ جس تک آواز پہنچتی ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ جو محمد کہہ رہے ہیں سچ ہے، یہ سچ تو نہیں ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا دشمن ہو یا دشمنی دل و دماغ میں نہ ہو، اختلاف ہو، ہر آدمی ہر انسان یہ سوچنے پہ مجبور تھا۔ کیوں کہ قرآن ایک ایسا پیغام تھا جو جس کے کان میں پڑتا وہ اس کی طرف توجہ دینے پہ مجبور ہو جاتا، اور جب انسان اس انداز سے اس سے تعلق پیدا کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، تو اللہ اس کے دل و دماغ میں حق کو اتار دیتے ہیں۔ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی، اس سے وابستگی، اس سے تعلق ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اپنے اندر جھانکیں، کیا سمجھنے کے بعد بھی ہم اس قرآن سے وہ تعلق پیدا کرتے ہیں جو تعلق محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پیدا کیا؟ آج ہم تختہ عرض پہ ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں قرآن کی موجودگی کے باوجود۔ وہ لوگ کائنات کے بدترین بدو اور جہل لوگ تھے، لیکن قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے قائد اور سردار بن گئے۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کی طرف کان لگائے، قرآن ان کے دلوں میں اترا تو ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکی۔ اور یہ کوئی محبت پیار اور تعلق کی بات نہیں کہ محمد رسول اللہ کے متعلق یہ کہا ہے، بلکہ جتنے بھی عادل کافر محمد رسول اللہ کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جو انقلاب محمد نے پیدا کیا ہے کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکا۔
عیسائیت تڑپ نہیں اٹھی عیسائی کے اس فیصلے سے جس نے منتخب انسانوں کا ذکر کیا کہ آدم سے لے کر اس کے جوان ہونے تک علم حاصل کرنے تک کچھ انسان ایسے ہیں کہ انہوں نے انقلاب زمانہ پیدا کیا، تو وہ ان کا ذکر کرتے کرتے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو صفِ فہرست رکھتا ہے۔ پہلے نمبر پہ عیسائیت تڑپ اٹھی، تم اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے نبی اور ابن اللہ کو پیچھے رکھ دیا ہے، محمد کو آگے کر دیا ہے۔ کہنے لگا اگر عدل اور انصاف کی بات ہے تو محمد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ یہ انقلاب تھا محمد رسول اللہ کا۔ اس انقلاب کو پہچانا کس طرح گیا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ سے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و منقاد صحابہ کو پہچانا نہیں۔ اگر جانا اور پہچانا ہے تو ویسے اعمال بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اس کو عزت و افتخار ملے گا جو قرآن کو اس طرح قبول کرے گا جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ انقلاب آیا تھا ان لوگوں میں۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم اس پہ لوگوں کی نگاہ ہے۔ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلنے والا ہر بول اس کی طرف ان لوگوں کے کان ہیں۔ بیان ہونے والا قرآن وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ قرآن کو توجہ سے سننا محمد رسول اللہ کے فرامین کو توجہ سے سننا انقلاب کا سبب بن گیا۔ آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دنیا میں قائد ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں کہ ساری کائنات کا تخلیق کار واحد اللہ ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خالق و مالک، وہی مختار کل، جو چاہے کرے کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے، لیکن اس عقیدے کے باوجود وہ انقلاب دل میں نہیں آیا جو یہ عقیدہ رکھنے کی بنا پہ انقلاب آیا کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تحریک آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، روکنے والوں نے سرتا پاؤں زور لگایا، تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن ان کی کوئی بھی سازش، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی تحریک میں کے راستے رکاوٹ نہ بن سکا۔ یہ قافلہ مکہ سے نکلا، پھر ساری دنیا تک پہنچا، ساری دنیا کے کفر نے مل کے سازش کی کہ اس کو روکا جائے، لیکن ساری کائنات کے کافر منکر باغی مل کے بھی اس قافلے کو روک نہیں سکے۔ اس کا سبب اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ کی رہنمائی اور صحابہ کا کردار، یہ تین چیزیں اسلام کے پھیلنے میں بنیادی کردار ہیں۔ جس صحابی کے دامن کو ٹٹولو اور آ کے تاریخ میں جس پہ جھانکو، ایک سے ایک بڑھ کے نظر آتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا۔
ابتدا کی تھی بات کہ عبداللہ بن عباس وہ شخصیت ہیں 12-13 سال کے ہیں تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں. 14-15 سال کے ہوئے تو ان صحابہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا جو سر خیر تھے. کبائر صحابہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض کبائر صحابہ میں سے کچھ نے اعتراض کیا کہ ہم تو بدری ہیں, ہم تو مکہ میں ظلم و ستم برداشت کرنے والے ہیں, ہمارے ساتھ آپ عبداللہ کو کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی عمر فاروق نے کہا کہ تم عبداللہ کی عمر کی طرف دیکھتے ہو, میں عبداللہ کے علم کی طرف دیکھتا ہوں. یعنی علم انسان کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی جو اللہ کے نبی کا غلام بھی ہے اور اللہ کے نبی کے چچا کا بیٹا بھی ہے, اتنا علم, اتنا فکر, اتنی دین سے محبت, اتنا تعلق کہ بیان کرنے والا تھک جاتا ہے, اس کا یہ شرف و فضل نہیں. اور یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے صحابہ, بزرگ صحابہ, ان سے کہیں بڑے, وہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ان کے متعلق کہتا ہے کان ابن عباس خبر هذه الامہ. سب لوگوں کو اس نے دیکھا ہے, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو اللہ کے دین کا عالم اور فاضل ہے وہ عباس کا بیٹا عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم کا پہاڑ ہے. عبداللہ بن عمر جیسے لوگوں کے پاس جب کوئی آتا آ کے سوال کرتا کہ عبداللہ اس بات کا حل کرے, اس سوال کا جواب کرے, یہ مسئلہ کیسے ہے, ارشاد فرماتے کہ تم عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جاؤ اور جو وہ بتلائے وہ مجھے بھی آ کے بتلا دینا, اس لیے کہ قرآن کا علم عبداللہ بن عباس سے بڑھ کے اب کسی کے پاس نہیں. عمر کتنی ہے اس کی, لیکن علم نے اس مقام پہ پہنچا دیا, کردار نے اس مقام پہ پہنچا دیا, اعمال نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ فاروق اعظم جیسے لوگ بڑے بڑے صحابہ کو خاموش کرواتے ہیں اس کی علم کی بنا پہ. اور بھی میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ سارے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا, سب صحابی خاموش ہیں, اپنی اپنی عقل علم کے تحت انہوں نے جواب دیا, لیکن فاروق اعظم نے جب عبداللہ سے سوال کیا انہوں نے وہ جواب دیا کہ تمام صحابہ واہ واہ کرو. یہ کردار کب پیدا ہوتا ہے؟ جب محمد رسول اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا جس تعلق کا مطالبہ قرآن کرتا ہے, جس کا مطالبہ رحمان کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرا یہ تمام ان لوگوں سے عہد ہے جو اس طرح ایمان کا اظہار کریں جن کے ایمان میں وہ تر و تازگی ہو, جن کے ایمان میں جوش و خروش ہو, جن کے ایمان کو دیکھ کے دوسرا ایمان لائے. اگر قیامت تک مسلمانوں میں یہ ایمان پیدا ہوتا رہے گا, میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان کو عزت و وقار سے نوازتا رہوں گا. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر پریشان ہو گئے, کیا حالات ہیں ہمارے. اور اللہ کا حق کیا تھا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی مزید زندگی کو دیکھتے ہیں. بہت بڑا عالم ہے, فاضل ہے,
اور اتنا ہی حمیت کا حامل ہے، اتنا ہی غیرت کا حامل۔ حق بات کرنے سے گھبراتے نہیں، جھجکتے نہیں۔ کبھی جھجک پیدا ہوئی تھی تو فاروق اعظم نے وہ جھجک نکال دی تھی کہ کوئی نہیں جو تیرا مقابلہ کر سکے، تو وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا اللہم علمہ القرآن، اللہم علمہ الحکمہ والتعویل، تو سے بڑھ کے کون ہے؟ اور فاروق اعظم نے اس مقام پہ اس کو کھڑا کر دیا کہ وہ جس مجمع میں چاہے بات کر دے، مجمع مدعوت ہو جاتا ہے اس کے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہر جگہ پہ اپنے علم، فکر، فقاہت اور فلسفہ کی دھوم مچاتا ہے، لوگ خاموش ہیں اس کے سامنے۔ برا وقت آیا اسلام پہ، اب یہ عمر کا مالک ہے، کافی عمر ہے اس کی، جہاں دیدہ ہے اور صاحب علم بھی ہے، جس کو اللہ نے نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی دعا پہ تعویل بھی دی، حکمت بھی دی، قرآن کا علم بھی دیا۔ اختلاف بڑا صحابہ میں، تو یہ شخص نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد تک میں رکھتے ہوئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حالات کیا ہے کہ باغیوں نے، ذوالنورین کے قاتلوں نے زور دیا مدینہ میں لوگ امارت کو قبول کریں۔ طلحہ کے پاس گئے، انکار کر دیا، زبیر کے پاس گئے، انکار کر دیا۔ علی المرتضیٰ نے اس لیے خلافت کو قبول کر لیا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو بنے گا کیا اسلام کا؟ خلافت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ عبداللہ بن عباس حاضر خدمت ہوتے ہیں، دل میں درد کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو قیامت بپا ہوئی ہے مسلمانوں سے، اس سے بچ جائیں۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین، مجھے علم ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ معاویہ کو گورنری سے ہٹا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے نہیں، یہ مناسب نہیں، اور یہ جمل اور صفین اگر عبداللہ کے فکر کو اپنا لیا جاتا، کاش علی المرتضیٰ مان جاتے، نہ آج صفین ہمیں نظر آتی، نہ جمل نظر آتی، اور نہ یوں مسلمانوں میں افتراق و انتشار نظر آتا۔ یہ کون تھا جس کو رب کے رسول نے کہا اللہ اس کو علم، فہم اور فراست تو عطا کر خاص، یہ محمد رسول اللہ کی دعا ہے۔ یہی فراست نظر آتی ہے۔ کہا امیر المومنین میری درخواست یہ ہے کہ آپ معاویہ کو گورنری سے نہ ہٹائیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ بڑا طاقتور انسان ہے۔ مطالبہ کر رہا ہے ایک طرف وہ کہ عثمان کے قاتلوں سے عثمان کا انتقام لیا جائے، اور یہ بات ہر انسان کو اپیل کرتی ہے۔ تکلیف تو اس کو ہوتی ہے، دکھ تو اس کو ہوتا ہے، پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کا جتنا زیادہ رشتہ ہوتا ہے۔ تو غیر مناسب ہے، لوگ سمجھیں گے کہ آپ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس قدم میں ذاتیات وابستہ ہیں۔ میری درخواست ہے۔ علی المرتضیٰ فرمایا نہیں، پھر عرض کی، کہا نہیں خاموش ہو جاؤ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی نے جس کو علم و فکر، جس کو فہم و فراست خاص اللہ نے عطا کی تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اختلاف، انتشار، قتل و غارت ہوگا اگر آپ نے معاویہ کو گورنری سے ہٹا دیا۔
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 2 جنگوں کی صورت میں، جمل کی جنگ اور صفین کی جنگ، ان 2 جنگوں میں مختلف روایات کی بنا پہ 80,000 مسلمان آپس میں لڑ کے تہ و تیغ ہو گئے. یہ عبداللہ بن عباس نے پہلے قدم پہ کہا تھا. اس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں. اس دنیا میں اس وقت علی مرتضیٰ سے بڑھ کے کوئی فاضل نہیں تھا، کوئی محبوب تر صحابی نہیں تھا. لیکن ایک چیز جو اللہ نے عبداللہ کو دی تھی علی المرتضیٰ کے سامنے رکھی، انہوں نے قبول نہ کی. نتیجہ یہ نکلا کہ 80,000 کے قریب لوگ آپس میں بڑھ کے تہ و تیغ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ 80,000 افراد کافر کے خلاف جام شہادت نوش کرتے تو پوری دنیا میں توحید کا پرچم لہرا جاتا. نہیں مانے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جنگوں میں ساتھ علی المرتضیٰ کا دیا ہے. جب حالات یہاں تک پہنچ گئے، اتنی تعداد میں مسلمان آپس میں لڑ کے شہید ہو گئے، تو سوچ پیدا ہوئی کہ بنے گا کیا. اور پھر یہ بھی ان کے سامنے کہ کافر اب یہ سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ان پہ حملہ کر دیا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دیا تھا وہ ہر انسان کا اپنا اپنا حصہ ہے. جب معاویہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو ببانگ دہل کہا کہ اور رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو علی کی خلافت میں سرزمین اسلام پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اختلاف سے فائدہ چاہتا ہے. رب کی قسم اگر تو نے ایسا قدم اٹھایا تو سب سے پہلے علی کی طرف سے تلوار لے کے جو میدان میں آئے گا وہ معاویہ ہوگا. یہ تو اسلام تھا، فکر اسلام تھا، سوچ تھی ایمان کی. لیکن اس سوچ نے مسلمان کو تباہ کر دیا. جو سوچ اور فکر عبداللہ بن عباس پیدا کرنا چاہتے تو وہ نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے وہ علم عطا کیا، وہ فکر عطا کی. علم ہے، اللہ کا فضل رحمت ہے، فہم و فراست ہے. جتنا علم میں بلند ہے اتنی حمیت بھی ہے. ہماری بد نصیبی ہے اللہ کے نبی کے ہر صحابی میں ایک کردار مثمر ہے. اگر اس کو اپنا لیں تو دنیا میں وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ ملے گا جس کا اللہ نے عہد کیا ہے کہ تم میرے محمد کے صحابہ کے افعال کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، میں تمہیں وہی عزت، وہی وقار دوں گا جو میں نے ان لوگوں کو دیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو بصرہ کا گورنر بنا دیا. لڑائی اپنی جگہ پہ ہے، حصے بکھرے ہو گئے ملک کے. آدھے ملک پہ معاویہ قابض ہیں، آدھے ملک پہ علی المرتضیٰ. لیکن قتل و غارت رک گیا، بصرہ کا گورنر بنا دیا. اور بصرہ میں جو قاضی تھا ابو الاسود، اس کا اور عبداللہ کا اختلاف ہو جاتا ہے. حالانکہ اختلاف والی بات کوئی نہیں، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ کا صحابی ہے، گودے رسول میں بیٹھ کے علم حاصل کیا، اللہ سے دعا کی محمد الرسول اللہ نے. اس کے اختلاف رکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. پتہ نہیں کیوں ابو الاسود نے اختلاف کیا. قاضی ہے، علی المرتضیٰ کو لکھتا ہے کہ عبداللہ بصرہ میں جو بیت المال ہے اس سے مال و زر کی ہیرا پھیری کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے.
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. پیغام دیا کہ عبداللہ یہ کیا؟ فرمایا ان الذی بلغک باطل. امیر المومنین یہ جھوٹ ہے، باطل ہے. ایسا نہیں، آپ نے جس پہ مجھے نگران بنایا ہے میں اس کا محافظ ہوں، وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، وہی کرتا ہوں جو محمد رسول اللہ کا حکم ہے. یہ جھوٹ ہے. لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ میں پتہ نہیں کیا چیز بیٹھ گئی اس قاضی کی اس خط کی بنیاد پہ. ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم بصرہ کے تمام وہ رجسٹرڈ لے کے میرے پاس آؤ جس میں آمدن بھی ہے اور جس میں خرچ بھی ہے. عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ عجیب بات ہے، علی المرتضیٰ کو علم نہیں، میں کون شخصیت ہوں اور میں نے کہہ دیا ہے ان الذی بلغک باطل، تو پھر میری بات پہ یقین کرنا چاہیے تھا، بجائے یقین کے مجھ سے کہا کہ سب کچھ لے کے آؤ. حمیت تھی، غیرت تھی، جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پائی اور صحابہ نے وہ کردار ادا کیا. کہا، بتلایا کہ دنیا میں جتنے سے جتنا بڑا عزت اور عظمت کا مقام ہے سب کو ٹھکرا دو اگر تمہاری عزت اور تمہاری شخصیت پہ حرف آتا ہے. سوچیں آپ، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں. ہم دنیاوی لالچ کے لیے، چودراہٹ کے لیے، قیادت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی اپنی شخصیت کچھ سامنے نہیں رہتا. بس دنیاوی دولت کا لالچ ہے، عہدے کا لالچ ہے، قیادت کا لالچ ہے، لیڈ کا لالچ ہے. دیکھتے نہیں آپ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کی ماں بہن نہیں چھوڑ رہا. پڑھیں آپ اخبار، عمران خان کا کچھ نہیں چھوڑتے، نواز شریف اینڈ کمپنی اور زرداری اینڈ کمپنی، اور جو عمران خان کی کمپنی ہے وہ ان کی ماں بہن کا کچھ نہیں چھوڑتے. اور یہ غیرت مندوں کا کام نہیں. غیرت مند کا کام اگر جاننا ہے، غیرت کو پہچاننا ہے، غیرت کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو دیکھنا پڑے گا. اس کردار میں احساس ہوگا، اس کردار میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ یہ کردار وہ کردار ہے جس کو محمد رسول اللہ نے پیدا کیا اور اس کردار کو اللہ قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. چودراہٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم، مال و زر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بس یہ آئے. عزت کی کوئی بات نہیں، وقار کی کوئی بات نہیں، غیرت کی کوئی بات نہیں، حمیت کی کوئی بات نہیں. علی المرتضیٰ کا پیغام آیا کہ تم میرے پاس ہو سب کچھ لے کے. عبداللہ بن عباس کاغذ کا ایک ٹکڑا لکھتے، امیر المومنین آپ نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے کہ میں بصرہ کے بیت المال میں خرد برد کرتا ہوں؟ میری شخصیت آپ کے سامنے نہیں. میں کیا ہوں؟ میری شخصیت وہ ہے کہ فاروق اعظم جیسے انسان نے میرے کردار، میری ذات، میرے علم پہ فخر کیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب لے کے آؤ. چھوٹے سے کاغذ میں لکھ دیا کہ میں بصرہ کی گورنری کو ٹھوکر مارتا ہوں. آپ بصرہ کی گورنری کے لیے جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں منتخب کریں، وہ حساب کرے گا تو پتہ چل جائے گا کون کیا ہے. سوچ تھی، غیرت تھی، حمیت تھی، جس کا درس محمد رسول اللہ کے صحابہ نے دیا ہے. اور اللہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سبب تھا اس کا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب بعض روایات میں ہے کہ بصرہ کو چھوڑ دیا، بعض میں ہے کہ نہیں علی المرتضیٰ کی درخواست پہ اس گورنر بھی کو قبول کیے رہے، لیکن اعلان کر دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا میرے کردار پہ تان کیا جائے، میرے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے، میرے کردار کی تصویر تو محمد رسول اللہ کی ہے، اور اس کی سوچ، اس کی فکر وہی ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پیدا کرنے۔ اختلاف سب سے جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، عبداللہ خم ٹھونک کے اس کے سامنے سینہ پھیلا کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، مقابلے میں آنے والا کون ہے، کس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں اور کس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتے۔ میں نے عرض کیا نا کہ عبداللہ بن عباس کی حیثیت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جب کوئی بھی اس کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، عبداللہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرتے کھا کرنے والا کوئی ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انسانوں کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ یہ زندہ جلائے جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ عبداللہ بن سبا جس کی آل اور اولاد آج بھی اس کا دفاع کرتی ہے، جس نے اسلام کو تباہ کرنے کے بنیادی کردار ادا کیا، اور ہر مسلمان فاضل کے نزدیک وہ قابل نفرت انسان ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ بالا ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سب سے اعلیٰ بالا تھے، ان کا وسیع یوشع بن نون تھا، محمد رسول اللہ کا وسیع علی ہے رضی اللہ تعالی۔ اور کہا آج تک خلافت جس کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے علی المرتضیٰ سے زیادتی تھی، اور پھر کہنے لگا کہ علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ علی کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ لیخ میں میخ مار سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ یہ بھی اللہ کی طرف مشکل کشا حاجت روا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں سب مسلمان ہیں، علی المرتضیٰ کو علم ہوا، ارشاد فرمایا جو لوگ اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ میرے اندر کچھ افعال ایسے ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا، آگ بھڑکائی اور اس میں گرا دیا، سب کو جلا دیا۔ سیدنا عبداللہ کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ علی المرتضیٰ نے یہ کردار ادا کیا ہے، ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ امیر المومنین نے غلط قدم اٹھایا ہے، اگر میں ان کی جگہ پہ خلیفہ ہوتا میں ان کو قتل کر دیتا۔ عبداللہ احترام کرتے ہو، ریکارڈ کرتے ہو، وقار کرتے ہو ان کا، اور یہاں سر عام انسانوں میں اختلاف کر رہے ہو، سبب کیا ہے؟ فرمایا علی سے اختلاف نہیں، علی نے جو یہ کام کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے جو بھی سنت کے خلاف بات کرے گا عبداللہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دیتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد اختیار کرتا ہے، تعلیم اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ خالق و مالک جو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے وہ اس قابل ہے، دین کو چھوڑ دیا، اس نے ارتداد اختیار کیا، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ علی المرتضیٰ کو قتل کرنا چاہیے تھا، جلانا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ فرمایا لا تعذبوا، کسی کو عذاب نہ دو، وہ عذاب
جو صرف اللہ کا حق ہے اور جلانا اللہ کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں. یہ غلط ہوا ہے، نبی کائنات کے فرمان کی مخالفت ہوئی ہے. علی المرتضیٰ کو اس کا علم نہیں تھا. جب ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ عبداللہ یوں کہتا ہے تو ارشاد فرمایا عبداللہ ویحکا، تجھ پہ افسوس ہے، کاش تو مجھ کو پہلے بتلاتا، کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا جو کام محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف. فقتلوہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو. اور اعتداد اختیار کرنے والوں کو محمد الرسول اللہ نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو بدل دیتے ہیں اس کو قتل کر دو. غلط کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، جس نے یہ احساس نہیں کیا کہ میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور چاہتے تو جا کے گھر میں کان میں کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے، اللہ سے توبہ کریں. انہوں نے سرے بازار کہا تاکہ تمام کائنات کے انسانوں کو پتہ چل جائے جہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے وہاں ببانگ دہل اس کی مخالفت کر کے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اور اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، خوف نہیں کسی کا، خوف ان کے دل میں اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. حالات خراب ہو گئے. عبد الملک بن مروان اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کا سامنا یوں ہوا کہ احساس ہو رہا تھا کہ قتل و غارت ہوگا. اس وقت عبداللہ بن عباس اور علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے حسنین کے بعد محمد بن حنفیہ مکہ میں ہیں. عبداللہ کو علم ہوا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کریں. اس کو علم تھا کہ اگر عبداللہ نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی تو بصرہ اور کوفہ کے لوگ بھی میری ہاتھ میں بیعت کریں گے. عبداللہ کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے، ان کا بڑا وقار ہے، لوگ احترام کرتے ہیں. کہا عبداللہ تمہیں بیعت میرے ہاتھ میں کرنی ہے. کہا نہیں کر سکتا میں. کیوں کروں؟ اس لیے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں. فرمایا نہیں، مجھے تجھ سے بھی کوئی غرض نہیں، عبد الملک سے بھی کوئی غرض نہیں، تم جانو اور وہ، میں بیعت نہیں کر سکتا. اور صحابی نے کردار کیا دیا ہے، غور کرنے کی یہ بات ہے. اصحاب رسول کا یوں ذکر کرنا، الحمدللہ 2.5 سال پونے 3 سال ہو گئے ہیں صحابہ کے کردار کو بیان کرتے ہوئے. مقصود کیا ہے؟ اور ہمیں صحابی کے کردار کو اپنانا چاہیے. مومن وہ ہے جس کا کردار وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے. ہمیں تو مجبوری ہے، اماں نے مجبور کر دیا ہے، خالہ نے مجبور کر دیا، نانی نے مجبور کر دیا، دادی نے مجبور کر دیا. ان کو کائنات کی کوئی طاقت مجبور نہیں کرتی تھی. کوئی خوف، کوئی ڈر ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا تھا. اگر کوئی خواہش تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بیداری کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ عبد الملک کی خلافت کی بیعت تو سارے ملک میں ہوئی. تم کیوں کرتے ہو؟ تمہاری کیا کوئی؟ اس کو بھی احساس ہے عبداللہ مان گیا تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا. کوفہ کے لوگ میری بیعت کر لیں گے، بصرہ کے لوگ میری بیعت کر لیں گے. فرمایا نہیں. کہنے لگا عبداللہ اگر تو نے میری بیعت نہ کی تو زندہ جلا دوں گا. ارشاد فرمایا دھمکیاں دیتے ہو؟ موت کے ڈر سے تیری بیعت کر لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو تم کر سکتے ہو کرو، تیری بیعت جائز نہیں ہے اس لیے نہیں کروں گا. عبداللہ بن عباس کے اس کردار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کردار بھی ہے کہ امیر یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ بن عباس نے، جس نے جل جانا گوارا کیا
لیکن بیعت سے انکار کر دیا. اگر وہ بھی بیعت ایسی ہوتی جیسے آج عبداللہ بن سبا کی آل اور اولاد کہتی ہے تو عبداللہ بن عباس کبھی بھی وہ بیعت نہ کرتے. میرا ایمان ہے. کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے، میرا ایمان ہے اگر اس بیعت میں بھی کوئی کمی بیشی ہوتی عبداللہ موت گوارا کر لیتے، یزید کی بیعت نہ کرتے. یزید تو محمد رسول اللہ کا صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، اور صحابی بھی وہ کہ جس صحابی کا مقابلہ کم صحابہ کرتے ہیں. اچھا صاحب کہا نہیں مانتا تیری خلافت کو، اس کی خلافت کو مان لیا تھا، نبی کے صحابی کی خلافت کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی کی بیعت ہو جائے لوگ اس کی بیعت کر لیں، کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو. تیری بیعت نہیں ہو سکتی. اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہیں زندہ جلا دوں گا. عبداللہ کی جبین پہ خوف کا کوئی اثر نہیں، کوئی تاثر نہیں ہے، جلا دو، موت گوارا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک قدم اٹھانا بھی گوارا نہیں، ایک قدم ہی نہیں اٹھانا. اور پھر یہ معمولی بات نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہہ دیا اور اس کا جواب عبداللہ بن عباس نے دے دیا. نہیں، وہ بھی غرض و غضب میں تھے. کہا ایندھن اکٹھا کرو اور اس کے گھر کے ارد گرد لگا دو. جب عبداللہ بن عباس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو پیغام بھیجا کوفہ میں، اور کوفہ کے لوگوں کو کہا کہ عبداللہ سے مجھے خوف اور ڈر ہے کہ مجھ پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اس لیے تم میری مدد کرو. کوفہ والوں کو کہا، اور انہی کوفہ والوں کی بنیاد پہ عبداللہ زور لگا رہے تھے عبداللہ بن عباس پہ کہ قبول کرو میری بیعت. عبداللہ بن عباس کا پیغام پہنچا، ابو طفیل لے کے گئے، ان کے ساتھ 4000 کوفی تلواریں لیے مکہ کی طرف روانہ ہوتے. ایک وقت آیا کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، تلواروں کی جنکار، اتنا بڑا لشکر. اور ہوا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس نے کوفہ میں پیغام بھیجا تھا، وہاں سے لشکر آیا ہے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس لشکر سے عبداللہ خوف زدہ ہو گئے. کعبۃ اللہ کا غلاف جا کے تھام لیا اور کہا میں اللہ کے گھر کی پناہ مانگتا ہوں. وہ لشکر نے رخ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا، دیکھا کہ ایندھن عبداللہ بن عباس کے گھر کے دیواروں تک پہنچا ہوا تھا، جس کو آگ لگا دی جاتی تو اندر کوئی زندہ نہ بچتا. یہ دھمکی نہیں تھی، کر کے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی کا صحابی اللہ کے نبی کے فرمان پہ اپنی جان 100 بار قربان کر سکتا ہے لیکن اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا. سن کے اس کان سے اس کان سے نکالنے والی بات نہیں، غور کرنا ہے ہمیں. کیا ہمارا کردار بھی ہے اور ہم نبی کی سنت کے لیے مرنا پسند کرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی کا صحابی یہ کردار دیتا ہے، یہ کردار صحابی کا تھا. یہی سبب تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا آمنوا کما آمن الناس. اس کے ساتھ کرو تو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں. عظیم انسان تھا اور دل میں اللہ کا خوف، دل میں آخرت کا خوف تھا. واز کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جو ہم نے کبھی نہیں کی. ہم کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہو اور شور و غوغا کرے، ہمارے کانوں تک بات پہنچائے تو معاملہ ختم. نہیں، قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے. کلکم مسئول.
ارشاد فرمایا کہ تم سب کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے سوال ہوگا تیری مجلس کے متعلق، تیرے گھر کے متعلق، تیرے احباب کے متعلق کہ تو نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے۔ واعظ تبلیغ کون کرتا ہے؟ لڑتے ہیں، مولوی صاحب نے کہہ دیا جی اور میری جان ہی نہیں چھوڑتے، میں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن تمہارے کہنے سے نہ قیامت آئے گی نہ میں باز آ سکتا ہوں، بے نماز کافر ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں نے نہیں جنازہ پڑھنا۔ سیدھی بات ہے۔ اور کوئی بجائے اس کے کہ اپنی آل اور اولاد کو کہو کہ وہ اللہ کا قرآن سناتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان سناتا ہے، بد کردارو بدبختو اللہ کے گھر جاؤ، نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کا باغی ہے، محمد کا باغی ہے، اور آج سے انسان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ جنت میں بہت زیادہ بہت بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، کبھی کس نے کیا ہے؟ اور بات وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بات وہ جو محمد رسول اللہ نے کہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تم محمد رسول اللہ کی اس بات کو بھی پیش نگاہ نہیں رکھتے، اعتراض اس پہ کرتے ہو جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کا کردار دیکھو، ساری دنیا سے ٹکرانا گوارا کیا ہے، اپنے محترم بزرگ، اپنے قائد، نبی کائنات کے محبوب صحابی، اللہ کے نبی کے داماد، رحمت کائنات کے چچا کا بیٹا، لیکن انکار کر دیتا ہے اس کا بھائی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ دل میں خوف ہے اللہ کا، ڈر ہے اللہ کا، اور یہ واضح ہے کہ ہر انسان کو اس چیز سے آگاہ کرو جس چیز کی بنا پہ اس کی عاقبت تباہ ہو جائے۔ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، واس کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کوئی انسان ایسا نہیں، وہ کافر ہو یا مسلمان، جس کی حلال روزی اللہ نے نہ لکھی ہو۔ عبداللہ بن عباس لوگوں کو کہتے ہیں اس کا سبب کیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگ حلال اور حرام کا وہ امتیاز نہیں کرتے تھے جو محمد رسول اللہ بتلانے کے لیے آئے تھے اور جو صحابہ کے سامنے تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کی حلال روزی اللہ نے لکھ نہ دی ہو۔ فرمایا جو انسان انتظار کرتا ہے اللہ نے لکھی ہے وہ حلال روزی اس کو ملے گی۔ غور کرنا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے مخاطبین کو کس چیز سے آگاہ کر رہا ہے۔ ذرا سا احساس ہوا، کہا کہ اللہ نے ہر انسان کی روزی حلال لکھ دی ہے، وہ کافر ہو یا مومن۔ کہا جو انتظار کرتا ہے کہ دے گا اللہ، فرمایا رب اس کو دے گا، یہ میرا ایمان ہے، اس لیے کہ طاقتور رب ہے، کہنے والا رب کا محبوب ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ فرمایا لیکن جو آدمی انتظار نہیں کرتا وہ حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، روزی کا حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، تنہا 50,000 روپیہ ہے، لیکن عیاشی ایسی ہے کہ اس کو یہ بھی کم نظر آتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ رشوت لینا شروع کر دیتا ہے۔ او حلال تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی تمہیں ملنا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے
کہ انتظار نہیں کرتا، حرام کرنا شروع کر دیا. لاکھوں کا مالک ہے. یہ جو میرے بھائی چاول کا کام کرتے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس معاملے میں. لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن مزید پانے کے لیے، مزید لینے کے لیے سود پہ پیسے لیتے ہیں، بینک سے لیتے ہیں نا ہم. اور کہا تیرے لیے رب نے حلال روزی لکھ دی ہے، انتظار کر، مل جائے گی. فرمایا وہ اتنا بد نصیب ہے، وہ اللہ کے اس وعدے اور محمد رسول اللہ کے فرمان پہ اس کو یقین نہیں، وہ حلال کا انتظار کیے بغیر حرام کمانا شروع کرتا ہے. من رزقہ الحلال، وہ جب حرام شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی حلال روزی کم کرتا چلا جاتا ہے. دیکھیں آپ تو حلال کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حلال آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. اللہ کے نبی کے صحابی نے پیغام دیا کہ نقصہ اللہ من رزقہ الحلال، جو حلال کا انتظار نہیں کرتا، حرام شروع کرتا ہے، جو جو حرام کھاتا ہے تو اس کا حلال اللہ بند کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کس کو پیغام ہے؟ جو اب لوگ اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خوف کسی کا نہیں، خوف کس کا؟ اللہ کا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی ہیں، یوں اپنی زبان کو نکالا اور اس کو پکڑتے ہیں. ویحکا کل خیرا، تجھے ہلاکت ہو. اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی. اور اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان صحابہ کا، جس کے ایمان میں صحابہ کے ایمان کی جھلک نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. میں نے عرض کیا ہے نا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، معاملہ ختم ہونے والا ہے. بڑھو اس طرف جہاں محمد رسول اللہ کے صحابہ بڑھے، اور تم ایک قدم بڑھو گے اللہ 10 قدم آئے گا. اللہ کی قسم وہ عزت سے نوازا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، کافر کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے. یہ تیری بد نصیبی تیرے کردار کے سبب تھی. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، میرے کردار نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. وگرنہ اگر کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا اپنا لیا جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور دنیا جنت بن جائے گی. کرتے نہیں، اپنی زبان کو پکڑا ہوا. ویحکا کل خیرا فلا سقط من شر، کہا اے میری زبان اللہ سے ڈر جا، تیرے لیے ہلاکت ہو. کل خیرا، اچھی بات کہہ، نیکی کی بات کر، مناسب بات کر، تیرے لیے فائدہ مند ہے. اور فرمایا سکت من شر، بری بات کرنے سے رک جا کہ یہ تیری تباہی اور بربادی کا پیغام. غور تو فرمائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات غیبت، دن رات چغلی، منہ سے گانے، فلمی ڈائلاگ، گالیاں. یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے. کہا نہیں وہ صحابی رسول جس کو رب نے قرآن کا علم دیا، جس کو رب نے فقاہت دی، جس کو رب نے حکمت دی، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو، میری بھی بربادی کا سبب نہ بن جانا. اپنے زبان کو نکالنا ہے کوئی کلمہ تو خیر کا کلمہ نکال، برائی کا کلمہ نہ نکال. کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ کنٹرول کرتے اپنی زبان پہ؟ نہیں. یہ وہ صحابی ہے جس صحابی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور پیار سے
اس مقام پہ کھڑا کیا کہ فاروق اعظم جیسا انسان جب مسئلہ پوچھتا ہے تو عبداللہ کو آواز دیتا ہے کہ عبداللہ آؤ، یہ مسئلہ کیسے ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہمارے لیے ایک عظیم کردار کا حامل ہے، اللہ کا محبوب ہے، دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا، نیکی میں مشغول رہنے والا، بدی اور شر سے بچنے والا، لوگوں کو تبلیغ کرنے والا، اللہ کا خوف دل میں بہت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے صحابی جتنا اگر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا، تھوڑا سا تو کر لینا چاہیے۔ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آیت آ جاتی ہے وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور قرآن کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہ آیت مقدسہ آ گئی وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ تو پڑھتے جاتے ہیں، راوی کہتا ہے پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، ساری رات ایک آیت کی تلاوت کی۔ کیا معنی تھا اس کا؟ وجات سکرت الموت بالحق، کہا او انسان موت آ گئی، موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی، ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے تو بھاگتا تھا، اس سے تو چھپتا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساری رات روتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، تابعین اور شاگرد کہتے ہیں کہ اتنا رویا کرتے تھے۔ کون؟ جس کو رحمت کائنات نے اللہ سے دعا کر کے علم و حکمت اللہ کی طرف سے عطا کروایا، اللہ حکمت دے، اللہ تعویل دے، اللہ قرآن کا علم دے۔ یہ انسان کیا ایسی زندگی بسر کر سکتا تھا کہ اس میں کوئی اعتراض ہوتا، اس کے متعلق کچھ کہا جاتا؟ یہ اللہ کے فرمان سے ڈرتا نہ ہوتا؟ ایک بات تھی کہ گورنری سے علیحدہ کر دیا گیا، اس لیے علیحدہ نہیں کر دیا گیا، جواب پوچھا گیا تو کہا اچھا اب عبداللہ اس مقام پہ گر گیا ہے کہ اس سے حساب پوچھا جائے، مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ قرآن کو میں جانتا ہوں، قرآن کو میں سمجھتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور مجھے یہ کہا جائے، تان دیا جائے کہ میں نے گڑبڑ کی ہے۔ اس سوچ کا حامل ہے۔ اتنا رویا کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے یہاں نشان پڑ گیا تھا آنکھوں سے لے کر رخسار تک۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اللہ کے حضور کھڑا ہو کے روتا ہے، اور پوچھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا سبب کیا تھا؟ اور صحابہ تو وہ ہیں جن کو قرآن نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے محمد کے تمام صحابیوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ محض اس لیے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میری جنت جہنم میں بدل جائے۔ ہم نے بھی کل سوچا ہے، اپنے لیل و نہار کو دیکھیں نا، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سب دیکھیں، کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ اور کیا منہ لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ کیا چہرہ محمد رسول اللہ کو دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، خود بھی کہا جنتی، قرآن نے بھی کہا جنتی، لیکن ارشاد فرمایا اس پہ ساتھ کر کے بیٹھ نہ جاؤ، اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہو، انکساری کا اظہار کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، نیکی کی طرف بڑھو، پتہ نہیں کب اللہ کس بات سے ناراض ہو جائے اور جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے۔ اور اس بنا پہ کانپتے، روتے، تڑپتے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی طرف سے
جنت کی خوشخبری مل گئی ہے بھائی. ہم کیا ہیں؟ ہمارے لیل و نہار کیا ہیں؟ ہمارا دن کیا ہے؟ ہماری رات کیا ہے؟ گناہ گار، خطا کار. چھوڑو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کی طرف دیکھو. اللہ تمہیں بھی جنت کا پیغام اور جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.